لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنو نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل، ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا۔ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی، تو گلی سے کتا نکلا۔ مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے۔ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ دوست آپ کا خیر مقدم ہمارے چینل ایم ڈی احمد سنبلی پر۔ دوست آج کے قاری ہانی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے لیلا مجنو کی محبت کی عجیب و غریب داستان۔ اس بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خدرا تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب آگائی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو۔ انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے۔ اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں۔
نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے. دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا. یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو. یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے. سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے. یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ. دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے. وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا. یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے. جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی. حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے. تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں، حالات میں سنے تو صحیح آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا. کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے. اب وہ ہے اس زمانے کی بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی. تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا. ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے.
آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو۔ حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے، تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کو رومالوں کی کارخانہ ہے۔ فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے۔ کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں۔ چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا۔ اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے مجھے شرم آتی ہے، اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ، چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے، جالیوں کے قریب تک گئے،
اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے. کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے, آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا, کام بن گیا. اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے, میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے, اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے, مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا, علم حدیث پلا دیا. عجب انداز کے لوگ ہیں, عشق ان جیسا. باہر تشریف لائے, نعتیہ کلام تو دیکھو, عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے. یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے, جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں, او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے, میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے, میں بڑا راضی. جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں, اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار, میں مدینے میں مر جاؤں, مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے, میں بڑا راضی. دیگار عالم کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہی کمزور پھر کسی اور آدمی سے متھا لائے کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل تو ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا, آج اس سے لڑ رہا ہے, تیری عادت بن گئی لڑنے جھگڑنے کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذرا آنکھ دکھائی نا کہ تو کیا روزانہ لڑائی کر لیتا ہے, تجھے کیا عادت ہے جھگڑا کر لینے کی. اندازہ لگاؤ جس کی حمایت میں آدمی مر گیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ نے جس کی حمایت کی تھی, گھونسا مارا آدمی مر گیا. اب یہی کہتا ہے دیکھو جی کئی دن ہو گئے بھی انہوں نے ایک آدمی مارا ہے اور آج میرا نمبر آ گیا دکھے. حمایت اسی کی تھی, مگر احسان فراموش جو قوم کی امانت کو نہیں سمجھا کرتے, ان کے ضمیر بک جایا کرتے ہیں, ان کی تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں, آنکھ بدلتی ہے, دل بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں. اسی کو کہتا کہ زمانہ گردش کرتا ہے, دن رات بدلتے رہتے ہیں, جذبات لمحات کے دامن میں چھپ کر جذبات بدلتے رہتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. وہ کمزور آدمی جس کی حمایت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے, خود ہی کہتا ہے کہ کئی دن ہو گئے بھی ایک آدمی مار دیا انہوں نے, اور آج مجھے دھمکی دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا کہ کمینے, تیری تو مدد کی تھی, تیری تو حمایت کی تھی, اور تو ہی آج بکواس کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل نکلے, وطن ہی چھوڑ دیا کہ یہ دیش ہی رہنے کے قابل نہیں. جہاں کے بڑے بھی کمزور بھی بدماش ہو جائیں, وہ دیش وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا کرتا. اور اب تو سنا ہے بڑے بڑے افسر بڑے نیک آدمی ہو گئے, جیل میں جو قیدی رہتے ہیں انہیں شراب کی بڑی تکلیف تھی, اندر ہی بھٹی لگوا دی کہ یہی بناؤ, تازی تازی یہیں پیو بابا. نیک آدمی اکٹھے ہو گئے سب. ہمیں کیا ہے, آئے گی مصیبت انشاءاللہ کئی دن پہلے نمبر تمہارا لگے گا, ہمارا بعد کو لگے گا. کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. تم نے ایک آدمی کو پہلے بھی مارا, کیا آج میرا مارنے کا ارادہ ہے؟
موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، جہاں کا بادشاہ فرعون ظالم ہو اور جہاں کے کمزوروں کا یہ حال ہے، ان کی حمایت کرو تو وہ الٹی بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ تو وہ الٹے بھونکتے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں، اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو، ربی عسى ان یہدینی سواء السبیل، اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا۔ حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا، مگر یہاں فرمایا عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ، دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں، بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی۔ نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا، اور بکریاں پیاسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ ہر
نبی ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے. نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے. خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے. بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے. وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا. کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے. لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے. ان بکریوں کو پانی پینے دو. انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے. وہ پانی کیا پینے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا. حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر. اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا. بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام. اب نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے. ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل. ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. اللہ اکبر. پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو. کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقیر. درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے. اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
فقیر، اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات، یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا ہے الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی سے مانگ، نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔ ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے۔ لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنوں، محتاج بنوں خدا کا۔ پروردگار عالم نے جب سنا، دریائے کرم جوش میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك۔ اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں، میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں، موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں، تو مانگے روٹی میں تیرا گھر آباد کر دوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے، قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں آپ کو کیسا تھا۔ آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے، ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے۔ فرق
पढ़ता चला कि सिद्दीक़ अकबर का जमाना है, फारूक आजम का जमाना है। मस्जिदों में आए या ना आए ये तो एक अलग मसला है। मस्जिद के अंदर मर्दों के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ने का तो औरतों को हुक्म ही नहीं। अलबत्ता फिल्म में आना औरतों का बिल्कुल जायज है। 3 हिस्से औरतें होती हैं फिल्म में। अब ये बात आप सोचें, इनके खामिद नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, इतनी आजादी मिली तो कैसे मिली और कहां से मिली? क्यों इनके दिमाग इस कदर खराब कर दिए गए? सीधी सी बात है, माँ बाप हरामखोर हो गए, भाड़ा खाते हैं लोग। किसको पता नहीं कि ये चाल चलन इस तरीके से क्यों चला जा रहा है? हर आदमी को पता लग जाता है। हदीस पाक में आता, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमीन की जिस टुकड़े पे बदकारी होती है, बदमाशी होती है, 40 मील इधर, 40 मील इधर, 40 मील इधर, 40 मील इधर, चारों तरफ खुदा की लानत बरसती है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जमीन के जिस टुकड़े पे ज़िना और बदकारी होती हो, 40 गज इस तरफ, 40 गज इस तरफ, 40 गज उस तरफ, हर तरफ 40 गज, 40 दिन तक खुदा की फिटकार बरसती है। नस्लें बिगड़ जाती हैं। इसीलिए कुरान करीम ने पर्दे का हुक्म दिया कि ये खुली तो निकला ही ना करे, इसको बाहर निकलने की इजाजत मत दो। तरक्की याफ्ता दौर है, वो कहते हैं कि साहब ये भी एक हक है कि इनको कैद करके नहीं रखना चाहिए, इनको भी आजादी दो कि तुम भी घूमे फिरा करो। ये सारी अंग्रेज लानती की साजिश है और कॉलेज का फैज है ये तमाम का तमाम, जो पूरी दुनिया की इसकी लपेट में आई हुई है। वैसे नाम लेते हैं, हम पंचतन पाक को मानने वाले हैं, हम 12 को मानने वाले हैं, कोई कहता हम 18 को मानने वाले हैं, कोई कहते हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हैं। तुम्हें क्या मालूम है खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर वसीयत फरमाई, और शेर खुदा अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा गया क्यों? फरमाने लगी सारी जिंदगी में मुझ पर गैर महरम की नजर नहीं पड़ी, मेरा जी चाहता है मेरे जनाजे पे भी गैर की नजर न पड़ने पाए। बकरे की एक खाल है, उसी में अली मुर्तजा का ऊंट घास खाता है, रात को फातिमा और अली का वही बिस्तरा है। गुजर यूं हुई और आखिरी वक्त में यूं वसीयतें हो रही हैं। तुम तो किसी को भी नहीं मानते, न 5 को, न 12 को, न 18 को, न सिलसिले चिश्तिया को, न कादरिया को, शैतान को मानते हैं। जिस लड़ी को पकड़ोगे, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा ने, थोड़ी सी उम्र है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, सर के ऊपर सूत की गठड़ी रख दी कि ये फलां घर दे के आओ और पैसे उनसे संभाल कर लाना बेटा। बेटे ने कहा अम्मा मुझे जो इतना समझा रही हो कि यूं जाना यूं आना यूं जाना, खुद क्यों नहीं चली जाती? कौन सा सफर है? तो कहने लगी बेटा तुझे क्या मालूम है, मेरे तेरे नबी ने मुझे बाहर निकलने से मना कर दिया। 65 साल की बूढ़ी औरत बाहर निकलने से कहती है मुझे मेरे अल्लाह ने मना कर रखा है। अरे 65 साल की बूढ़ी जब घर से बाहर नहीं निकलती थी और फिर देखा फिर गोद से अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। ये तमाम की तमाम खुराफात जितनी भी आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो गए, ये सब अंग्रेज की लानत हमने अपनाई है। यहूदियों का तरीका हमने अपनाया, ईसाइयों का तरीका हमने अपनाया, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके खानदान के सारे तरीके हमने छोड़े। ये मक्के वाले सरकारे मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए थे? जो नबी पत्थर खा के फूल बरसाए, जो काली कमली वाला गालियां खाकर दुआएं दे, जो औरत रोजाना सर पे कूड़ा कबाड़ लेकर मुंडेरे पे बैठ के इंतजार करे और नबी के सर पे फेंके, और एक दिन ना पड़े जो नबी घर जाके पूछे आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तेरा क्या हाल है? उस नबी का दुश्मन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। के वालों ने प्रोग्राम बनाया, नबूवत की तहरीक को खत्म करो, इस्लाम के मिशन को मिटा के रखो। चुनाचे बड़े बड़े सरबराहान अरब, बहुत बड़े बड़े समझदार कुरैश बहुत बड़ी जमात के साथ लेकर आए, हजारों के सवार थे। तो उधर इस्लाम का हाल और मुसलमानों का हाल ये है कि साल नहीं गुजरा अभी लुट कर पिट कर मार खा कर मदीने में आए। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजानुल मुबारक का महीना 17वां रोजा, 17वां रमजान था, आज का दिन था। कई लोग तो रोजा नहीं रखते ना, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमने अगर रोजा रखा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमने रोजा रख लिया। तो ठीक है, उनका ज़हन भी सही है, हम भी तस्लीम करते हैं। खुद अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया, लोगों मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी, कुफार चढ़कर आ गए मुसलमानों पे हमला करने के लिए। क्या प्रोग्राम है? गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान, बेनवा मुसलमान, बेकस बेचारे गरीब मुहाजिर मुसलमान, लुटकर आने वाले मुसलमान, अंसार मदीने वाले आने वाले लोगों की खिदमत कर करके और ज्यादा गरीब हो गए। वो मुसलमान नबी की आवाज सुनकर जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों अब बताओ क्या करना चाहिए। मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने ऐलान कर दिया, मर्द आओ मुकाबले के लिए चलना है, अपने आप को पेश करो। आज हम लोग तो फूंक मारकर जन्नत में जाना चाहते हैं। खर्च कुछ ना हो, तकलीफ कुछ ना हो, जन्नत यूं ही मिल जाए। बड़ी अजीब बात कही मजज़ूब ने इसी को कहता, वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रागुदर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। अकल करके चलो। यहां तो बड़े बड़े आए, जब जाने लगे तो नंगे गए। तख्तो ताज के मालिक थे, दुनिया से गए तो कफन न मिला। बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान ममलकत दुनिया से गए, बाद 4 तकबीर नमाज जनाजा न मिली, कब्र का गड़ा न मिला। ये तुम हो जो कभी खौफ खाते ही नहीं, डरते ही नहीं। ताजिर नहीं डरते कि हम मिलावट क्यों करें। सरकारी मुलाजिम तो आद्य खुदाई के मालिक हैं, वो तो डरे ही क्यों? वो तो आद्य खुदाई के मालिक हैं। उनको तो पैगाम मिला हुआ है कि तुम जिस कदर चाहो गड़बड़ करो, जो चाहो करो, जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप दादा की है। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा ये घमंड गलत है, तुम्हारी नमाजें गलत हैं, तुम्हारे हज गलत हैं,
ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر۔ تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے، کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے کمبلی، ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، ٹھیک اتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی، کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکوٰۃ تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے۔ عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو۔ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں
ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔ مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے۔ بچوں نے اصرار کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے۔ کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا، ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی۔ صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے
لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا ریشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313، اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔ اندازہ لگاؤ، آج ہم سارے دنیا دار بن گئے، آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تمنا نہیں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے۔ 2 گھوڑے، 6 زرے، زرے ہوتی تھی کڑیوں کی، زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ، بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حضور میں یوں جھولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔
जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए और मेरी तरफ देखो, दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की, अंदाजा लगाओ पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2 और जिरे हैं 6 और तलवारें हैं टुट्टी फुट्टी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फख्र नहीं करना चाहिए। ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआद है, एक तरफ मुआज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सोफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारी आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, VCR की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे मुआद और मुआज, वो कहने लगे बहन बनाया। वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, ओ खंसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है?
کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں, مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے. تیرے بچے شہید ہو گئے, اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے, نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے, اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے. کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں. او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا. خنسا تجھے کیا ملے گا, تیرے بچے شہید ہو جائیں گے. ہائے اس کی نظر کہاں ہے, اس کی سوچ کہاں ہے, اس کا تدبر دیکھو, اس کا غور دیکھو. خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں, اس کے شعور پہ قربان جاؤں, اس کی عقل پہ قربان جاؤں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ کرو, میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں. سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں. عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے. انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا. اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں, صفیں ہوتی تھی, جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی. تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل. وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا, شرکس گھوڑا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا, دیکھنا چاہتے ہیں جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا. میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا, کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے, وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی, نہ زبان ہلی, نہ لبوں نے حرکت کی, نہ ہاتھ ہلے, نہ اشارے ہوئے, نہ کنارے ہوئے, اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے. ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آتا طے ہوں گے بدماشی کے, حرام خوری کے, زنا کے. اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا, جنت کا, دشمن کو ختم کرنے کا, نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی, اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی, میرا بایاں حصہ بھی خالی, ادھر والا بچہ بھی نہیں, ادھر والا بچہ بھی نہیں, تلوار ان کے پاس نہیں. اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے, بجلی کی طرح کہاں چلے گئے. میری نظر پڑی, میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی, گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا. ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے, چچی یوں کہہ رہی تھی, مامی یوں کہہ رہی تھی, خالہ یوں کہہ رہی تھی. جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے آپا ایسی ہماری اولاد, جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے. اور ایک اور بات, یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں, کہنے لگے قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو.
یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے. ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ہمارے آقا کو ستاتا ہے, ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے. تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے, تمہارے پاس ریشن نہیں ہے, تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے, تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے, تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو, دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا سامان یہ ہے, ہمارے ہتھیار یہ ہیں, ہمارا اسلحہ یہ ہے, ہمارا ریشن یہ ہے. ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا, اور ادھر اندازہ لگاؤ, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی, جال کی درخت کی چھڑی دے دی, اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا, جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا. خدا کہتا ہے لوگوں, اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. کئی ہزار فرشتے آ گئے, فرشتوں کی جماعت آ گئی, امداد آ گئی, خدا کی نصرت آ گئی, خدا کی اعانت آ گئی, نوری فرشتے آ گئے. ادھر کفر ہے, ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے, مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے. امیہ ابن خلف سامنے آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی. لمبا واقعہ ہے, اس وقت موقع نہیں. مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی, ہجرت سے پہلے. امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا. حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا, دشمن تو تھا نا, گھوڑے کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں, اس پہ چڑھ کے نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا. بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. ہائے ہائے, کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ. رونے لگا, گھر جا کے بیٹھ گیا, بیوی بھی رونے لگ گئی, محلہ سارا آ گیا. اور کیا ہو گیا؟ اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی. انہوں نے کہا لے, نبی کو روزانہ تو مارتے ہیں, روز بلال کو مارتے ہیں, روز سہیل کو مارتے ہیں, روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں, ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی, ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا, ہم نے برا ابن عازب کا کمر کا چمڑا جلا دیا, ہم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی. وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے, پر مکے والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے. مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی. اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑا ہے. اس طرح آواز ہوگی جیسے گدھا ہینکتا ہے. تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافرات کہنے لگے وہ شرم کر کمینے, لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں, ہاتھ کٹے پڑے ہیں, وہ چپ چاپ پڑے ہیں, تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے, خون میں نہیں نکلا, تو گدھے کی طرح چیخ رہا ہے. کیا بات کہی کافر نے, ہائے ہائے. سارے کہو سبحان اللہ, زور سے کہو سبحان اللہ. خدا خدا ہے, بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے.
है तो काफिर उमैया, नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं। तुम्हारी खोपड़ी में, दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफिरों ने, छोड़ में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वालों, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है? तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहाँ गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से, जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है, इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है। भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि जी पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी। सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना? वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। न फराइज को तबाह करो, न नमाजों को ठुकराओ, न रोजों को धक्का दो, न कुरान से बगावत करो। सैयदना बिलाल ने जब पीछा किया है भागते हुए उमैया का, हाय, जब अपनी जान की पड़ती है ना, औलाद की भी नहीं रहती। हाँ, उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। हाँ, इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरबी वल
आजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान मुबारक में, रमजान के महीने में भी माल्टे की जेल की कोठड़ी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोजे रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए, हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफासारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। आओ मुकाबला करके देखो अल्लाह वालों का। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने आए होंगे, कोई अमेरिका का चमचा, कोई रूस का चमचा, कोई चाइना का चमचा, कोई यूरोप का चमचा, कोई किसी का कड़छा, कोई किसी का नुमाइंदा। आओ हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चमचे हैं, आओ हम हुजूर काली कमली वाले की जूतियों की खाक को चाटने वाले लोग हैं। बेशक तुम मिलों के मालिक हो, बेशक तुम कारखानों के मालिक हो, पर खुदा की कसम हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। हमें नाज है इस बात पर। आवाज आई कुरान में, फरमाया तुम मेरे बन जाओ। फिर आए फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्तों की जमात आई बदर में, 5000। अबू जहल मरा। अब खंसा के बच्चों ने घसीट कर अबू जहल को नीचे तो गिरा लिया, मगर सर काटने का सलीका नहीं, कभी कटता देखा ही नहीं। नीचे गिराकर छाती पे चढ़े बैठे। सुभान अल्लाह, दिलेरी कैसी। और माँ इतनी बहादुर है तो बेटे कितने बहादुर होंगे हैं? और जिनकी माँ कसम खा के कहती है कि कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, उसकी औलाद कैसे हो। और जो माँ फिल्म देखती है, जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता भी खमसती आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन, 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए। मैदान से वापस आए तो 70 जंगी कैदी साथ लाए। अंदाजा लगाओ, जंगी कैदी साथ लेकर आए। 313 गए थे, 70 कैदी ले आए, और कितनों ही को वहां कत्ल करके जहन्नुम में फेंक के आए। मदीने में जब काफिरों को कैद करके लाया गया, शाम के वक्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। अब बताओ, अभी तो लुट पिट कर वैसे आए थे, अब लड़ाई भुगत कर आए हैं। कहां से दौलत आई, कहां से खाने का इंतजाम आया। अल्लाह गनी। एक गरीब सहाबी भी एक को ले गया अपने घर और कहने लगा, बात सुन, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब हूं, खाना एक आदमी का है, तू खाना खा ले, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। उसने चबा लिए, और उसने है दीन का दुश्मन, है इस्लाम और कुरान का दुश्मन, पकड़कर मैदान से लाया गया। मगर चूंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा मेहमान है, इसलिए आप दरख्त के पत्ते चबाकर सो गया, दीन के दुश्मन को खाना खिला दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ।
जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। वो कहने लगा छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं, जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तोबा तोबा तोबा। अगर मेरे इख्तियार में हो ना तो तुम सबका रगड़ा लगा दूं। बंदे की खसलत ऐसी है, देख नहीं रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता हूं, अभी मैं डरता रहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है, ये तो सारी अब्दालों की जमात है भाई, सारे औलिया कराम है ये। जो सरकार का मुलाजिम बन गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और ये नबी के दीवाने का हाल देखो, काफिर जंगी कैदी कहने लगा पहले कलमा पढ़ा, और हम तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने आए, मिटाने आए, कत्ल करने आए और गिरफ्तार होकर आए, तो तुम पत्ते चबाओ, हमें खाना खिलाओ। उधर एक वाकया और हुआ इन्हीं दिनों में ही, कि एक और आदमी ले गया, उसके यहाँ खाना मुख्तसर था, उसने बीवी से कहा कि रल मिल के खाने का रिवाज है, जब खाना खाने बैठेंगे तो तू ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दियो, मैं यूं ही खाली मुंह को हाथ लगाता रहूंगा, नबी का मेहमान खाना खा लेगा। उधर कुरान आ गया, वल्लदीना तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून। कुरान आ गया, मेरे महबूब कमाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों का क्या कहना, खुद भूखे रहते हैं, नबी के मेहमान को खाना खिलाते हैं। मुसलमानों का हाल तो ये है, देखा बर्फ कम हो रही है, परले फट्टे पे बर्फ नहीं है, पैसे बढ़ा दिए, जा जा, तुझे पता नहीं है परले फट्टे पे खत्म हो गई है। आगे पीछे अगर 1 रुपए के 4 नींबू बिकते हैं तो शाम को रमजान में रोजे की वजह से रुपए का 1 कर दिया, तूने तो कमाई शुरू कर दी, खुदा नहीं देख रहा, तुझे क्या पता है ये कमाई तेरे ऊपर बदन पे लगेगी या कफन पे लगेगी या दवा पे लगेगी, तुझे क्या पता है? ये कमाई है कोई, मजबूर से कमाना, रमजान अल मुबारक के एहतराम को ठुकराना है। ये जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है, जो भी रमजान का महीना समझकर के रोजों का महीना लोग लेवे ही लेवेंगे, दूध हो, मीठा हो, बर्फ हो, नींबू हो, शरबत हो, जो भी इन चीजों को महंगा करेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं कयामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा कहेगा कि तुमने रमजान का एहतराम किया या कमाई की रमजान का नाम लेकर। इसलिए आज की तारीख में यौम बदर हुआ, सहाबा इकराम कामयाब हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर बुलंद हुए, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हुआ, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद हुआ, खुदा का कुरान ऊंचा हुआ। आज के दिन 17 रमजान मुबारक को मैदान बदर में मुसलमानों को और इस्लाम को फतह मिली। ये सबसे पहला जंग है जो कुफर की कमर टूटी। एक बात और कहता जाऊं चलता चलता, बुरी तो लगेगी, ये सब नबी की बरादरी थी, ये सब नबी के ताए चचे थे। 13 बरस तक इनको समझाया समझाया समझाया, ना माने। जब तलवार गर्दन पे पड़ी ना, फिर इनकी खोपड़ी सीधी हुई। पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक ढट्ठे कुएं में फेंक दिया। और इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे, जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का,
میرے خدا کی توحید کا پتہ چل گیا. کتنے بڑے جذبات ہیں. تو مسلمانوں اپنی آخرت کو بناؤ. یہ 10-12 دن چند دن باقی ہے رمضان کے. احترام کرو. ظالموں روزہ نہ رد کرو. پتہ نہیں اگلے رمضان سے پہلے تو قبر میں ہوگا, تجھے کیڑے کھا جائیں گے. روزے برباد نہ کرو, تراویاں برباد نہ کرو, خدا کے قرآن کو دھوکہ نہ دو, فریب نہ کرو. کافی سارے مرد عورتیں پھرتے ہیں یوں ہی, روزہ رکھتے نہیں, دوپٹہ بھگو کے سر پہ لیے پھرتے ہیں. مکر کیے, اللہ نہیں جانتا مکر. تو اس بنا پر زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرنے میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک کے ساتھ اور ایک کے ساتھ لاکھ تک ملتے ہیں. عربی مدارس کا حق بنتا ہے کہ جو سارے سال قرآن پڑھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے, ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے. جو لوگ اس سلسلے میں کرنا چاہیں وہ صوفی صابر صاحب برآمدے میں تشریف فرما ہے. مسجد میں جو چندہ جمع کرانے چاہیں وہ بھی ان کو دے دیں, ان کو دیا وہ بھی جمع ہو جائے گا. بقایا کام بھی اللہ پاک توفیق دیں گے, ہم کرا لیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق